جب بھی آپ اللہ کے نام شروع کریں تو سلام کریں، جب بھی آپ تلاوت شروع کریں تو سلام کریں. یہاں کثرت سلام سے آپ کی عادت پڑ جائے گی گھر میں بھی سلام کی. اور اب آہستہ آہستہ ٹھنڈے پڑ رہے ہیں، ٹھنڈے نہیں پڑنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زندگی کا حصہ بنا لیں اور کثرت سلام کرنا زندگی کی عادت بنا لیں. یہ سلامتی ہی ہماری زندگی ہے، سلامتی کی دعا ہی ہمیں یہاں تک لے کے آئی ہے. اور الحمدللہ ہر سانس جو آ رہا ہے وہ اس دعا کی برکت سے آ رہا ہے. تو قرآن کا اٹھانا بھی اسی دعا کی برکت سے ہے. کیا ہم نعمت اللہ کی گن سکتے ہیں؟ گن ہی نہیں سکتے. تو اس لیے یہ سلامتی کی دعا جو ہے اس کو زندگی کا حصہ بنائے. بھولے مت، بھولنا. تھوڑا ٹائم گزرتا ہے تو آپ ہی کی بات نہیں کری، باقی کلاسوں کی بات بھی بھولنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر وہی روٹین میں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن سلام کو نہ بھولیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وزدني علما. اللهم اجعلنا منهم والذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. شروع اللہ کے نام سے بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیزیں خدا کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تو عزیز رکھتے ہو، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس سے بے خبر نہ ہوگا. اللہ اکبر. یہ بہت ہی خوبصورت قرآن کی آیت ہے جو انسان کے اندر موٹیویشن پیدا کرتی ہے، جذبات کو ابھارتی ہے کہ اللہ کے راستے کا خرچ کتنی اہم ترین چیز ہے. اللہ نے اتنی اہمیت اس کو کیوں دی ہے؟ وجہ یہ کہ ہمارے لیے کلمہ پڑھنا بھی آسان ہو گیا، نمازیں بھی آسان ہیں، عبادات بھی آسان ہے. خرچ کرنا مشکل کام ہے کیونکہ ہماری طبیعتوں کے اندر بخل ہے. اور وہ بخل ہمیں کیا کہتا ہے کہ میری اپنی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی تو خرچ کیا کروں. تو اللہ نے کیا کہہ دیا؟ اپنی جو پسندیدہ چیز ہو دو. اب پسندیدہ کیا ہے ذرا ہم غور کریں. ہم خواتین کو کیا پسند ہے؟ ہاں اچھا. اسی آیت کی برکت سے نا جب بھی جہاد ہوا تھا نا افغان، تو یہی آیا تھا کلاس میں نے پڑھ کے نا تو کہا کہ ہر خاتون 4 چیزیں دو. سب سے پیارے تو ہمیں اپنے بیٹے ہیں جس کی اللہ نے ہمیں معافی دے دی ہے. اسماعیل کو جو معافی ملی وہ اللہ نے ہمیں امت قیامت تک کی انسانیت جس راستے پہ حنیف پہ چلے گی اس کے لیے معافی ہوئی. ہم سب سے زیادہ ہمیں عزیز سونا ہے خواتین کو، اور اس کے بعد ہمیں عزیز ہے کیا؟ لباس پہننے. لباس ہمیں بہت عزیز ہے کہ ہمیں روز نیا سوٹ پہنے، یہ بھی ہمارے لیے پسندیدہ چیز ہے. گھروں کے مال بڑے عزیز ہے. کھانا ہمیں بہت عزیز ہے، کھانا پینا تو بہت ہی ہمیں عزیز ہے. ہم سارا ٹائم کچن میں گزارتے ہیں. تو اس لیے 4 چیزیں ہر خاتون کے لیے لازم تھا کہ وہ اس میں فنڈ میں دے. آپ اس پہ حیران ہو کہ اللہ کی اتنی برکت اس قرآن کی آیت سے کہ ایک خادمہ کے پاس اس وقت سونا تھا، کسی نے انگوٹھی اتار کے رکھ دی، کسی نے چوڑی، کسی نے کانٹے، کسی نے چین، اور کئی لوگوں نے پورے سیٹ بھی دیے. اور سبحان اللہ. یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی قربان جاؤں کہ جب ایمان اور جذبات انسان کے اندر کمپلیٹ ہوتے ہیں یا ابھرتے ہیں تو پھر بندہ اس انگوٹھی کو یوں اتار کے ایسے اللہ کو دے دیتا ہے جس اللہ نے ہمیں واپس دی. اللہ دینے والا اور اللہ کی طرف لوٹانا. یہ اور اس کی برکت میں ایک بہت بڑا حصہ جہاد، ان دنوں کا جہاد کا جذبات بھی بہت زیادہ انسان کے اندر وہ تھے، ابھرا ہوا تھا، ہر خاتون بھی اور ہر مرد بھی. تو وہ بھی احساسات تھے جس کی وجہ سے ہر چیز آسان ہو گئی الحمدللہ. اور ایسے ایسے مثالی لوگ بھی انہوں نے لکھوا لیے جن کے گھروں میں سونا نہیں تھا. اور ایک ہماری طاہرہ مدینہ ٹون کی، تو وہ اس کی بیٹی صاحب حیثیت تھی، وہ لاہور گئی. اس سے جا کے کہتی ہے کہ میرے پاس سونا نہیں ہے، اور آپا نے پابندی لگائی کہ 4 چیزیں تو سونا میں کدھر سے دوں. وہ ابھی انہیں اپنی بریسلیٹ بنوا کے لائی تھی. اس نے کہا یہ ماں اب میری دے دو. تو وہ جب لسٹی ہوئی بھائی آئی نا تو میں کیا یہ پہنی نہیں ہے یہ تو میں اس سے لے کے آئی ہوں. میری بیٹی مجھے دے دیا کہ آپ کا نام 4 چیزوں میں کیسے لکھوائیں گے. تو میں کہتی ہوں کہ قرآن کتنا پیارا کلام ہے اور اس کے ماننے والے کتنے ہی پیارے لوگ ہیں. کہ یہ دیکھو وقت گزر گیا، بہت دور چلا گیا. ان لوگوں کے گھروں میں اللہ نے اس سے زیادہ برکتیں دی جو اب میں دیکھ رہی ہوں. جس نے یہ بریسلیٹ دی تھی نا، اب اس کے گھر کے باہر بڑی بڑی 3 گاڑیاں کھڑی ہیں. اس وقت سائیکل بھی نہیں تھا. یہ ہے راہ حق کے خرچ کی برکات. اللہ کتنا لوٹاتا ہے، یہ 700 گنا تک معمولی بات ہے. اللہ اتنا لوٹاتا ہے. اور وہ جو ان دنوں کی بات تھی، ایک ٹائم ہوتا ہے اس وقت جب بندہ خریداری کر لیتا ہے وہ بہت خرید لیتا ہے، جو اس وقت سستی کر دیتا ہے وہ بہت پیچھے رہ جاتا ہے، اور جو اور زیادہ لوز ہوتا ہے وہ بالکل ہی محروم ہو جاتا ہے. تو سبحان اللہ. یہ دیکھو کہ اتنے وہ مجھے بازی یاد آ گئی اس آیت سے کہ یہ آیت ہر درس میں پڑھی. اس کے بعد کہا کہ 4 چیزیں لاؤ، اور 4 چیزیں ہر کسی نے دی اللہ کی رحمت سے برکت سے. اور اس کے اندر
یہ بھی اللہ تعالیٰ ریا سے بچائے. ایک بات ہے کہ جب یا ایھا آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، ایمان والے وہ بات مت کہو جو کرتے نہیں ہو. اب میں ڈیلی ایک سونا نکال کے رکھ کے جاتی تھی. میں نے ایک صدوکڑی اتنی سی رکھی ہوئی تھی. اپنے سونے سے روز آج انگوٹھی نکال دیا، آج چوڑی نکال دیا، آج کڑا نکال دیا. جو اپنے پسندیدہ سونا، مجھے بٹن بڑے پسند تھے یہاں سونے کے لگانے. سب سے پہلے وہ میں نے بٹن نکال کے دیے. ایک چین دی، ایک اس زمانے میں نا مالا بہت پہنتے تھے، وہ مالا ایک دی. کانٹوں میں کانٹا، ایک بالی سادی. یعنی کوئی چیز نہیں الحمدللہ الحمدللہ کہ جو میں نے نہ دی ہو. ڈیلی تو نکال کے جاتی تو آپ اندازہ لگائے پھر اس میں سے. اب جب اب میرا تو خاصا ہی چلا گیا نا، پھر میری بیٹیوں نے، میں نے کہا ڈیلی تو دینا ہی ہے. پھر اس بیٹی نے دے دی ایک چیز، اس نے دے دی، اس نے دے دی. یہ تھی وہ برکت کہ الحمدللہ اس دینے سے کوئی کمی نہیں آئی، کیونکہ اسی نے تو دیا تھا. اور اسی زمانے کی بات ہے کہ جب شبانہ میں اتنی متعارف نہیں تھی. یہ اس زمانے میں جب میں کل اپیل کر رہی تھی تو مدینہ ٹاؤن کے کلاس میں شبانہ بھی بیٹھی ہوئی تھی. اپنی خالہ کے گھر ایسے ہی درس کے لیے گئی. اس نے اس وقت کیا دیا، لاکٹ پہنا ہوا تھا، اس لیے وہ لاکٹ نکال کے دے دی. سبحان اللہ. یعنی وہ لوگ جو یہ فرسٹ ٹائم گئی ہوگی یا دوسری، لیکن اس کی امی پرانی میری کلاس کی تھی تو یہ ایک دو دفعہ گئی ہوگی. تو الحمدللہ. حالانکہ دیکھو یہ جو اس طرح کی چیز ہے نا، بندہ ایک اجنبی آ کے کہتا ہے کہ مجھے سونا دو، یا کو دیتا ہے کوئی. تو یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان تھا کہ جو فرسٹ ٹائم آئے ہوئے کلاس میں لوگ تھے انہوں نے بھی یہ سب کچھ دیا. یہ رب کی رحمت اور برکت کی میں انتہا بات کر رہی ہوں کہ جب بھی آپ کی زندگی میں کبھی موقع آئے اللہ آپ سے ایسی قربانی مانگے تو بھاگ کے دیا کرو. یہ نہ کہا کر انہیں بند کرو پکا، ہیلو پکا بند کرو. تو سبحان اللہ. یہ کیوں مجھے اتنی پیاری آیت لگ رہی ہے کہ اس نے جہاد کے دنوں میں اتنے دنیا کے دل گرمائے. الحمدللہ جن لوگوں نے دیا انہوں نے پھر بھرپور اس اللہ سے وہ کچھ لیا، وہ کچھ لیا. تب سے اب تک میں ان گھروں میں دیکھ رہی ہوں کہ تب کیا تھے اور آج کیا برکتیں ہیں. سبحان اللہ. تو اللہ کے میں قربان جاؤں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی نیکیاں کرنے کی توفیق دے. تو اللہ کہتے ہیں تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک اپنی وہ چیزیں خدا کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو. اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس سے باخبر ہے. بس یہ بات دماغ رکھو کہ میں ابھی جو اللہ کے راستے میں دیکھ رہی ہوں نا، وہ میرے اللہ نے نوٹ کر لیا. کب کتنا کس سے مجھے وہ دے گا. اب آپ انتظار کریں اس بات کا کہ میرے رب سے میرا سودا ہوا ہے. بازار میں آپ جاتے ہو تجارت کرتے ہو، یہ رب کی تجارت سے ذرا کبھی فائدہ اٹھا کے دیکھیں کہ الحمدللہ یہ دینا کتنا ہی انسان کی زندگی بھر کے لیے خزانہ بن جائے. اس کے ساتھ میں بہت ساری احادیث ہیں. ان میں خصوصی وہ حدیث کہ جنہوں نے جا کے اپنی بیوی سے کہا باہر آ جا، سبحان اللہ کو میں اس کا سودا کر رہے ہیں، اپنا محبوب ترین باغ بمیں سارا گھر بار فرنشڈ ہر چیز، تو اپنی بیوی کو ساتھ لے کے تو نکل جاتے ہیں. ہر چیز اللہ کے راستے میں دے کے. اور پھر بہت ساری مثالیں ہیں. حضرت عمر فاروق نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ خیبر کا مال مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ہے، تم دو نہیں، ایسے سارا نہیں دو، بلکہ تم اس کا جیسے کہتے ہیں نا کہ چیز باقی رہے اور اس کا دیتے بھی رہو. تو اس طرح سے کچھ کر لو. کیونکہ جنہوں نے باغ دیا تھا انہیں ان کے پاس اور بھی باغ تھے، زمین تھی. تو اس طرح سے اللہ اس کے لیے بھی ہمیں کچھ، یہ نہیں کہ یہ میرے پاس اگر اور 1 روپیہ ہے. ایسا بھی ہے جو ان سے ابو بکر صدیق تھے وہ 1 روپے والے وہ تھے، اٹھا کے سارے کا سارے ہی دے دیے. عمر فاروق بھی جو آدھا دینے والے بھی. اس سے تاریخ اندر قربانیوں کی جو داستان ہے وہ بڑی طویل ہے. کھانے کی یہ ساری چیزیں شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں حلال ہیں. بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں. البتہ بعض چیزیں ایسی تھیں جنہیں تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے اسرائیل حضرت یعقوب نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا. ان سے کہو اگر تم اپنے اعتراض میں سچے ہو تو لاؤ تورات اور پیش کرو اس کی کوئی عبارت. اس کے بعد بھی جو لوگ اپنی جھوٹی گھڑی ہوئی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے رہے ہیں وہی در حقیقت ظالم ہیں. کہو اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے سچ فرمایا ہے. تم سب کو یکسو کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرنی چاہیے، اور ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے. اب یہ آپ دیکھیں، تھوڑا سا غور کریں. اوپر اللہ ہم سے بات کر رہے ہیں، ایک آیت کے بعد ہی، ایک بات کے بعد ہی اللہ نے بنی اسرائیل کی بات شروع کر دی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے اندر سب سے پہلا انسان آدم علیہ السلام، جس کو اللہ نے باپ کی حیثیت سے، آدم کیا ہے؟
جو بھی قیامت تک کی مخلوقات ان کے بعد. اس کے بعد جو اللہ نے دنیا میں سب سے پہلی امت پیدا کی، سب سے پہلی قوم، وہ کون تھے؟ بنی اسرائیل. ابھی ہم نے پڑھا کہ جو سورہ بقرہ ہے وہ قرآن کی کوہان ہے، پورے قرآن کو اس میں عکس نظر آئے گا. اب آپ پڑھتے پڑھتے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہی بات ہم نے بقرہ میں پڑھی تھی اور وہ دوبارہ آ رہی ہے. بقرہ سورہ میں ہم نے بنی اسرائیل کی باتیں پڑھی ہیں، اب اس میں پھر بنی اسرائیل کی بات آ رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن عظیم کے اندر جس قوم کا سب سے زیادہ تذکرہ ہے وہ بنی اسرائیل ہے. دنیا کے اندر سب سے کم لوگ کون ہیں؟ بنی اسرائیل. قرآن میں سب سے زیادہ تذکرہ بنی اسرائیل. کیا اس کی وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلی امت، پہلی قوم بنائی ایک باپ کے بعد. سورہ بقرہ میں ہم نے دیکھا تھا کہ سب سے پہلا باپ آدم اور سب سے پہلی قوم اور امت بنی اسرائیل. پھر باپ ابراہیم، ابیکم ابراہیم، پہلے باپ ابراہیم اور پھر ہم قوم. یعنی پورے بقرہ کے اندر 4 لوگوں کا تذکرہ ہے اور 4 میں پہلا باپ اور دوسرا باپ، پہلی قوم اور دوسری قوم. اب جو بنی اسرائیل ہیں اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ تذکرہ کیوں فرما رہے؟ حالانکہ دنیا میں سب سے زیادہ تو عیسائی موجود ہیں. عیسائیوں کا اتنا تذکرہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. ان کا تذکرہ اس لیے ہے کہ ان کی زندگی، ان کی تاریخ اور مسائل اور مصائب موسیٰ علیہ السلام کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رنگ تھے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گائیڈ لائن دی ہے، کس سے؟ موسیٰ اور اس کی زندگی اور اس کی امت کے قوم کے ذریعے. اور ایکچوئل ہم جو آغاز ہمارا ہوا نا بات کا، ایکچوئل ہم مخاطب ہیں. ہم کیوں مخاطب ہیں؟ اللہ نے 2 باپوں کا اور ایک قوم کا جو تذکرہ ہمارے ساتھ کیا ہے، اس کے ساتھ اصلاً بتانا مقصود یہ ہے کہ تم لوگ جو ہو یہاں جہاں غلطیاں کی بنی اسرائیل نے اور ان کو اللہ نے امامت سے گرا دیا، تم لوگ اب اس امامت کے کرسی پر ہو، اب تم وہ غلطیاں کر کے نہ اپنے مقام سے گرنا. اللہ نے ہمیں بتایا بقرہ کے اندر کہ پہلا باپ اللہ نے آزمایا، وہ غلطی کر گئے، اور پھر توبہ کی، پھر اپنے مقام سے بھی اعلیٰ چلے گئے. اس کے بعد قوم آئی بنی اسرائیل جنہوں نے غلطیاں کی، اتنی غلطیاں کرتے 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 اتھاہ گہرائی کو گر گئے. انہوں نے کبھی سنبھلنے کی کوشش ہی نہیں کی. اور یہ بھی قرآن نے بتایا اس کی وجہ کیا تھی. ان کے دماغ کے اندر ہمیشہ یہ کی بات تھی کہ ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں. فخر اللہ نے آپ کے لیے ایک جرم بنا دیا. جو بندہ اپنی ایسے فلانا میرا فلانا وزیر ہے، آپ کے گھر میں روٹی ہے کہ نہیں؟ کیانوں کی وزیر دنا ڈکے تم اللہ کے تابع دار ہو کہ نہیں؟ تمہیں اس سے کیا بات ہے کسی پیغمبر کی تم اولاد ہو؟ ہر شخص اپنا جواب دے. اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ بتا رہے ہیں بنی اسرائیل کا بہت زیادہ تذکرہ کر کے کہ وہ قوم، وہ امت، موسیٰ علیہ السلام کی امت، اور پھر کمپیریزن قرآن نے کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے مسائل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسائل. موسیٰ کو بھیجا گیا فرعون کی طرف، وہ ایک بڑا ظالم جابر بندہ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا قریش کے مکہ کی طرف، اور مکہ کے سردار بھی بڑے ظالم تھے، بڑے جابر تھے، جنہوں نے بہت اذیتیں دی، مارنے تک کو آ گئے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اللہ نے صحرا سے گزار کے مدینہ لے گئے، ہجرت کی. موسیٰ نے کی بھی ہجرت ہوئی پانی سے گزر کے، تو وہ چلے گئے سینا میں. اب سبحان اللہ دیکھیں وہاں جا کے تو وہ وہاں سیٹل ہوتے ہیں، اور وہاں ان کو کون سے لوگ پیش آتے ہیں، درپیش مسائل جو تھے ان میں سب سے زیادہ منافقین. تو جا موسیٰ جا کے لڑ، تو تے تیرا رب، اسی نہیں جانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ شریف آئے تو سب سے زیادہ جو درپیش مسئلہ تھا وہ منافقین کا تھا. اب اس طرح سے چونکہ ان کے مسائل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسائل ایک جیسے تھے، اس قوم کے مسائل اور ہمارے مسائل ایک جیسے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس لیے اتنا زیادہ بنی اسرائیل کا تذکرہ کر کے تو ہمیں وارننگ کی ہے. بنی اسرائیل کی کہانی نہیں اللہ ہمیں سنا رہے، بلکہ اللہ ہمیں نصیحت اور عبرت کے ذریعے ہمیں اسٹینڈ دلا رہے ہیں کہ کہیں تم بھی نہ ایسے گر جانا. جیسے یا ایسے کر لو، تمہارے باپ نے غلطی کی اور معافی مانگی اور اپنا درجہ پایا، ان سے جیسے ہو جاؤ. اگر غلطی ہو جائے تو رب سے معافی مانگ لو. دوسرا یہ کہ تم اگر معافی نہ مانگو گے تو بنی اسرائیل کی طرح گرتے سے گرتے ہی جاؤ گے اور تباہ و برباد ہو جاؤ گے، ظالم میں چلے جاؤ گے.
پھر تمہارا باپ آتا ہے ابراہیم، جن کی تم امتی ہو، حنیف دین پہ چلنے والے ہو۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اپنے سامنے رکھو اور یہ سوچو کہ ابراہیم علیہ السلام ساری زندگی کے ہر امتحان میں کامیاب سے کامیاب اور ترین، یعنی خلیل کے درجے کو پہنچنے والا ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ آپ کا مشل ہے، وہ ہے آپ کا گائیڈ، وہ ہے آپ کا رہنما۔ اس کو سامنے رکھ کے چلو کہ رحمان کے رستے میں اگر آپ کو کوئی امتحان دینا آ جائے، اللہ ٹیسٹ کے بغیر نہیں جنت میں بھیج دیں گے، یاد رکھو۔ اللہ کہتے ہیں آپ لوگ ایسے جنت میں چلے جاؤ گے۔ تو آپ لوگوں کو اب آپ کے سامنے 3 ایگزامپلز آ گئی، امتحان، گرنا، معافی سے پھر بلند ہونا، امتحان، گرنا اور گرتے ہی جانا اور اسفل سافلین ہو جانا۔ پھر آ گئے ابراہیم کا آزمایا رب نے، وہ ایسے پاس سے پاس الحمدللہ درجے میں بڑھتے ہی بڑھتے گئے اور ایسے بڑے کہ اللہ کے خلیل بن گئے۔ اب ہم آ گئے، اب وارننگ ہمیں ہے، ہمیں کوئی مسئلہ آتا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ 3 مثالیں سامنے رکھی ہیں۔ جب بھی آپ زندگی میں اپنے اوپر غور و فکر کرو، اللہ کہتے ہیں تم لوگ کم ہی غور و فکر کرتے ہو۔ تدبر مجھے کیا کہہ رہا ہے، غور و فکر کیا کہہ رہا ہے کہ میں غور کروں کہ میں کہاں کھڑی ہوں، میں کس کیٹیگری کی ہوں، پہلے کی آدم جیسی۔ تو مجھے کیا کرنا ہے؟ استغفار کرنا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن۔ کیا میں دوسری کیٹیگری میں ہوں کہ میں ایسے اپنے آپ کو ہر وقت فخر میں رکھتی ہوں، میں جی بلے 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 میں بڑے خاندان دی اور میں بڑی چودھری ہوں اور میرے آگے پیچھے بہت بڑے نے اور میری نسلیں تو بڑی بلائی ہے، بھائی میں کدھر کھڑی ہوں؟ مجھے یہ دیکھنا ہے۔ اور اگر گر رہے ہو تو مت فخر کرو، فخر ہی تباہ کن چیز ہے انسان کے لیے۔ اپنے آپ کو یہاں لے جاؤ، کہاں؟ ابراہیم کے پاس۔ یہ جو بھی قربانی زندگی میں دی، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو بلند سے بلند کیا، اتنا بلند کیا الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے قدموں کو قیامت تک کی انسانیت کے لیے رہنما قدم بنا دیے، محفوظ کر دیے۔ جا کے جب آپ وہاں قدم دیکھتے ہو تو انسان کا ہل جاتا ہے دماغ، تیرے محفوظ کرنے کے قربان جائیں۔ تو کس طرح ان کے قدموں کو محفوظ کیا ہے؟ قیامت تک یہ یاد رہے کہ ایک فرما بردار تھا، اس نے رب کے راستے میں یہ قدم کیسے دوڑائے اور اللہ نے اس قدموں کو محفوظ کر دیا۔ سبحان اللہ، قبول سے وہ قبول کرتا ہے، اس کی کتنی اعلیٰ قبولیت میں نشاندہی ہوتی ہے کہ ساری انسانیت قیامت تک جائے وہاں اپنے گناہ جھاڑنے اور وہاں 2 رکعت سجدہ سے کہہ کے اللہ سے وعدہ کرے کہ اللہ ہم ابراہیم کے نقشوں پہ چلیں گے۔ اور دنیا کا ہر نیک انسان، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں کہ آپ صدقہ جاریہ کس کا ہے؟ ابراہیم کا۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کوئی بھی دنیا کی نیکی کر رہے ہیں، قربانی کر رہے ہیں، قربانیوں کا بھی تذکرہ ہوا شروع میں، لن تنالوا البر، قربانی ہے یہ۔ تو ابراہیم سے سیکھو۔ اگر ابراہیم اپنا بیٹا بھی دے سکتا ہے اللہ کو، تو اللہ تعالیٰ کی یہ رحیمی ہم پر ہے کہ اس کو اللہ نے قبول کر کے ہمیں معاف کر دیا، ورنہ ہم میں سے کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہ ہوتا جو اس درجے کو پا سکتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کیوں ابراہیم کا اس کا بنی اسرائیل کا تذکرہ اتنا کر رہے ہیں کہ ہمیں وارننگ دے رہے ہیں کہ تم امت محمد ہو، آخری امت ہو، تم کو یہ دیکھنا ہے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کمپیریزن کرتے زندگی کا سفر طے کرو، کبھی تکبر و غرور بھی نہ آئے بنی اسرائیل کی طرح، اور آدم کی طرح بھی گرنے کی مت کوشش کرو، بلکہ کوشش کرو کہ الحمدللہ اللہ جہاں آزمائے آپ پاس نظر آؤ۔ لیکن انسان ہے، غلطی ہو ہی جاتی ہے، اگر غلطی ہو جائے تو فوری توبہ کر لو۔ یہ اس سارا جو اوپر میں نے پڑھا ہے، اوپر دیکھو، اوپر تذکرہ پہلے آ رہا ہے خرش کا، پھر کس کا تذکرہ آ رہا ہے؟ بنی اسرائیل کا، اور پھر ساتھ ہی ابراہیم علیہ السلام کا۔ یہ ترتیب چلیے کدھر؟ باقرہ میں۔ اور وہی اللہ تعالیٰ پورے قرآن میں ہمیں اس طرح ہی باتیں بتاتے اور سمجھائے جائیں گے، اور اگزامپل کے ساتھ ہمیں ہمارے دل و دماغوں کو کھولتے جائیں گے۔ بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہو وہ وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے۔ اس کو خیر و برکت دی گئی تھی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا تھا۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں۔ اب سبحان اللہ، مسلمان پہلے کدھر منہ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ بیت المقدس کی طرف۔ پھر میرے رب نے اعلان کر دیا بس اب تم اپنا منہ کدھر کرو؟ اصل کعبے کی طرف، جو سب سے پہلے بنایا گیا۔ سبحان اللہ، سب سے پہلے تو بنایا تھا فرشتوں نے، پھر آدم علیہ السلام نے، اور اب چونکہ جون سا کعبہ ہے وہ بنا ابراہیم علیہ السلام، تو اس لیے سبحان اللہ وہ ہمارا قبلہ بن گیا، عبادت کا رخ ہمارا بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
اور اس کا حال یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہوا مامون ہو گیا۔ لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس گھر کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ سبحان اللہ۔ اب حج جو سا ہے وہ دنیا کی سب سے درمیانی ترین جگہ میں ہے، اور یہ آپ کے لیے ایک عظیم پیغام ہے۔ درمیانی امت وسطہ پڑھا نا، اب مکہ بھی وسط، آپ بھی وسط، آپ امت وسط ہیں۔ کعبہ دنیا کی وسط جگہ پہ ہے، آپ کو اللہ نے بنایا ہے آپ کے لیے وہ کعبہ، اور آپ کو اس کے لیے، اس کو آپ کے لیے آپ کو بنایا۔ اب جتنی دنیا پہلے گزر چکی تھی اتنی ہی آپ کے بعد دنیا آئے گی۔ آپ اس کائنات کے مرکز میں پیدا کیے گئے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو نبی رسول بنایا، آخر الزمان بنایا، یہ سب سے زیادہ طویل ٹائم کس کو ملے گا؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور قیامت کے دن بھی جنت میں سب سے زیادہ امت محمد ہوگی، حشر کے میدان میں بھی سب چمکتے ہوئے چہروں کے ساتھ سب سے زیادہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی، اور جو جھنڈا حضور کے ہاتھ میں ہوگا جس پر الحمدللہ ہوگا وہ بھی سب سے بلند ہوگا، اس میں سب سے زیادہ بھاگنے والی، اور سب سے بعد میں آنے والی امت سب سے پہلے جنت میں انٹر ہوگی۔ بڑے اعزازات ہیں آپ کے لیے، بڑی بھلائیاں آپ کے لیے، بڑی خوشخبریاں ہیں آپ کے لیے، الحمدللہ الحمدللہ۔ آپ اس پر فخر کی بات کون سی ہے؟ فخر یہ نہیں کہ میرے پاس دنیا زیادہ ہے، یہ کوئی فخر نہیں، یہ تو ساری کم میرے ساتھ بھی ہوگی۔ فخر یہ کہ میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، فخر یہ کہ میں لا الہ الا اللہ والی ہوں، فخر یہ کہ میرے ہاتھ میں قرآن ہے، فخر یہ کہ مجھے اللہ نے سجدے کی توفیق دی، الحمدللہ۔ فخر یہ کہ میں ذکر اللہ کرتی ہوں، یہ فخر ہے۔ فخر یہ کہ میرا دل اللہ کی محبت سے معمور ہے، خالی تو نہیں ہے میرا دل، میرا دماغ خالی تو نہیں رحمان کی محبت سے۔ اگر ایسا ہے خالی ہے تو مجھے فوراً وارننگ لینی ہے قرآن سے، اور بھرنا ہے اپنے سینے کو رحمان کی محبت سے۔ کیسے بھریں گے؟ ذکر اللہ سے بھریں گے، کثرت قرآن پڑھ کے بھریں گے۔ ہمیں بہت کثرت قرآن پڑھنا ہے۔ اب رمضان آ رہا ہے، یاد دہانی کروانے، ہمیں اتنا زیادہ قرآن پڑھنا ہے، اتنا زیادہ کہ کلام اللہ جب رمضان المبارک میں ہم اٹھائیں اور کھولیں تو یہ فرفر ہماری زبان پہ چلتا جائے، اور خوبصورت طریقے سے چلتا جائے، الحمدللہ۔ کیونکہ اللہ کو اچھا خوبصورت قرآن پڑھنا رب کو بڑا پسند ہے، وسلم کو بڑا پسند تھا، تو میری پسند وہی ہے جو میرے رب کی پسند ہے، الحمدللہ۔ اللہ کہتے ہیں نا کہ لن تنالوا البر، سبحان اللہ، یہ بھی نیکیوں میں ایک بہت بڑی نیکی ہے، قرآن کو خوبصورت پڑھنا، کثرت قرآن پڑھنا، یہ بھی اس کو سمجھنا، اس پر تدبر کرنا، غور و فکر کرنا، یہ سب بڑی بڑی نیکیوں میں نیکیاں ہیں۔ یہ الحمدللہ اس کی آپ اس معیار کو کوئی پا نہیں سکتا۔ کوئی کہہ دینا ہاں جی میں اینڈ پہ پہنچ گیا، نو، ہو ہی نہیں سکتا۔ میری زندگی ختم ہو سکتی ہے لیکن سمندر کو کوئی کنارہ نہیں ہے، یہ ہدایت کی دنیا کا کوئی منزل نہیں ہے، تو یہ ہدایت کی دنیا ہے، تو مجھے کیا کرنا ہے؟ اس میں سفر کرتے ہوئے بار بار اپنے اندر جھانکنا ہے، ٹھیک جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کی حالت ویرانی تو نہیں آ گئی، یہ بھول بھلیوں میں ردی دنیا سے باہر تو نہیں گیا دماغ میں رحمان کا خوف ہے، اس کی محبت ہے، اسی کی طلب ہے۔ میری یہی زندگی کا میرا پلان ہے کہ میں مجھے یہ نیکی کر رہی ہوں، میں یہ کر رہی ہوں، میں اتنی باؤنڈ ہوں، اتنی مصروف ہوں اپنی زندگی کے اندر کہ میرے لیے ایک سیکنڈ بھی ٹائم نہیں ہے کہ میں کسی اور کو اس میں جگہ دوں، اس میں جگہ دوں، میرے پاس ایسا کوئی ٹائم نہیں ہے۔ تو اللہ اکبر کبیرہ، اتنے خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ تمہارا اعزاز کیا ہے؟ کیا اعزاز ہے؟ تم امت وسط ہو۔ یہاں کعبے کا مکے کا تذکرہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ پھر آپ کی وارننگ، قرآن کی ہر آیت آپ کو وارن کر رہی ہے، کیا کر رہی ہے؟ تم خبردار ہو جاؤ، بڑا اہم ترین بوجھ ہے تمہارے کندھوں میں، پیغمبرانہ بوجھ، یعنی قرآن عظیم کو جب آپ نے بقرہ سورہ پڑھ لیا الحمدللہ، اب اس کو پڑھ کر کے، وہ قرآن کو پڑھ کے اپنے پورے قرآن کا نچوڑ لیا، اشارے لے لیے، اب ہم اس کی تشریح کر رہے ہیں، باتیں وہی ہوں گی ساری پورے قرآن عظیم کے اندر، لیکن الحمدللہ اب ہم کو کھول کے دیکھتے ہیں کہ میری کیا حیثیت ہے، میری کیا حیثیت ہے ایک امت وسط کی، اور کعبے کی کیا حیثیت ہے؟ دنیا کے وسطی گھر، مکہ کا میں نہیں، یہ ہے مکہ سے بنا ہے دنیا کی درمیانی ترین جگہ، اور اللہ نے دنیا کے درمیانی ترین جگہ میں آپ کو اور کعبے کو رکھ کے ایک دوسرے کو اعزاز بخشیا۔ آپ کا اعزاز کعبہ، کعبے کا اعزاز آپ۔ اگر آپ نہیں جاؤ تو کون آباد کرے گا کعبے کو؟ کون طواف کرے گا کعبے کے؟ کون سجدے کرے گا کعبے کے؟ تو پھر آپ اس کا اعزاز ہوئے، اب اس کی رونق بن گیا الحمدللہ۔ تو وہاں جو نعمتیں ہوتا ہے بخشیں وہ سب آپ کے لیے الحمدللہ۔ لوگوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ جو اس گھر
تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو کہ اس حکم کی پیروی کرے سے انکار کرے تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ اب الحمدللہ یہاں کوئی بھی ایسا مسلمان ہونا چاہیے ہمیں، یعنی ہمارے دل میں تھوڑا سا بھی اگر ایمان کی قوت ہے تو کوئی اگر ہوا آتا ہے تو بھی تڑپ رکھتا ہے، اگر کوئی نہیں کیا تو وہ بھی تڑپ رکھتا ہے۔ تو جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب سب سے پہلی منادی ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی تو انہوں نے بڑا حیرت سے کہا تھا کہ یا اللہ نہ کوئی دور بندہ نہ پرندہ، تو میں کہتے کہ لوگ کنوں آواز مانا کنوں دساں کون آئے تھے ربا، سبحان اللہ، تو لگے تو کہہ دے بس، تو لبیک اللہم لبیک۔ اب یہ دیکھو دنیا کی اتنی ضرور جگہ سے پوری دنیا سے کہا جا سکتا ہے، اللہ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ پوری دنیا کے اندر اس وقت اللہ اکبر کی آواز گونج رہی ہے، محمد رسول اللہ کی آواز گونج رہی ہے، ہر لمحے سرچ کرنے والا کافر حیران ہو گیا کہ کیا پوری دنیا کی یہاں اذان کا ٹائم ہے، یہاں اذان کا ٹائم ہے۔ لمحوں میں پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آواز بلند کر، ورفعنا لک ذکرک، اس کا یہ ہے مفہوم، یہ ہے ورفعنا لک ذکرک، سبحان اللہ۔ کہو اے اہل کتاب تم کیوں اللہ کی باتیں ماننے سے انکار کرتے ہو؟ اب اللہ یہاں کہاں آ گئے؟ مدینے میں یہودیوں کو اللہ اب ان کی طرف چلے گئے ہیں، اس کو کہتے ہیں قرآن کا التفات، یعنی اللہ میں ایک بات کر رہے ہوتے ہیں تو ایک دم سے اس بات کو دوسری طرف لے جاتے ہیں، تو یہ بھی قرآن کا ایک فینامنا، اس کو کہتے ہیں بڑی خوبصورت چیز ہے۔ ایک اللہ میں ایک بندے سے بات کر رہے ہیں، اس کی بات کو ایک دم کاٹ کے اللہ دوسری طرف بات شروع کر دی۔ اب اللہ بھی اوپر ہمارے ساتھ باتیں کر رہے تھے، اب اللہ نے ایک دم ہمارے سے بند کی بات شروع کر دی، یہودیوں سے بات شروع کر دی۔ کہو اے اہل کتاب تم کیوں اللہ کی باتیں ماننے سے انکار کرتے ہو؟ جو حرکتیں تم کر رہے ہو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ کہو اے اہل کتاب یہ تمہاری کیا روش ہے تو جو اللہ کی بات مانتا ہے اسے بھی تم اللہ کے راستہ سے روکتے ہو اور چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑھی راہ چلے، حالانکہ تم خود اس کے راہ راست ہونے پر گواہ ہو۔ تمہاری حرکتوں سے اللہ غافل نہیں ہے۔ اب یہ جب یہ اندر بیٹھ کے تو کہتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی نبی ہے جو ہماری کتاب کہہ رہی ہے۔ اب سبحان اللہ یہ دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ ان کی کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری سنا رہی، ان کے دماغ میں فطور کی وجہ کیا ہے کہ ہاں جہاں یہ بنی اسرائیل سے ہونا چاہیے۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں بنی اسرائیل سے تھوڑا اتنے بھی چلے جاؤ، یعقوب تک ہی نہ رہو، یعقوب دے اتنے اسحاق دے اتنے ابراہیم دی اولاد محمد رسول اللہ، ابراہیم دی اولاد یعقوب تے تسی بھیا اتنے بھی جاؤ نا۔ یہ ابراہیم کا نام کیوں آ رہا ہے؟ اللہ کہتے ابراہیم تو شروع کرو، تھلے ظالم بڑھ کے بہ گئے ہو، تھلے اس گل دے حسد پا لیا کہ ساڈے یعقوب دی اولاد جو ہوئے، بھائی یعقوب ابراہیم دی اولاد سی، تو ابراہیم دی اولاد محمد رسول اللہ، تو پھر تم لوگوں کو کیوں بات سمجھ نہیں آ رہی؟ پھر اللہ اے کہہ کے ڈائریکٹ سے اللہ ان کو مخاطب کر اللہ ان کو شرمندے بھی کر رہے ہیں اور ان کو وارننگ بھی دے رہے ہیں کہ تمہاری کتاب میں یہی لکھا ہے نا کہ بھائی وہ ابراہیم کی اولاد ہوئے گا، تو بھائی ابراہیم کا کعبہ ہے ادھر، یہاں محمد رسول اللہ پیدا ہوئے، ان کی اسماعیل سے پیدا ہوئے، تو تم کون سی بات تمہیں روک رہی ہے؟ تم ایک اتنی عظیم سچائی سے تم یہاں ہی رک گئے، بنی اسرائیل بنی اسرائیل بنی اسرائیل، تم بنی اسرائیل کے کون سے کرتوت اچھے تھے تو تم یہاں رک گئے ہو؟ وہ بے کرتوتی قوم جسے اللہ نے ان کے مقام سے گرا دیا، تو اب ان پہ فخر کیا ہے تم؟ اللہ تعالیٰ اصلا ان کے دماغ میں یہ بات ڈالنا چاہتے ہیں، اس لیے بیچ تذکرہ کسا ہو رہا ہے؟ یعقوب کا کہیں تذکرہ نہیں ہے، اس کا تذکرہ ہے ابراہیم کا، باپ کا تذکرہ ہے، آدم کا تذکرہ ہے، دو باپوں کا، دو قوموں کا، بنی اسرائیل امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دو ہی قومیں دنیا میں اللہ نے بنائی اور دو باپ بنائے، ابیکم ابراہیم اور ہمارا باپ آدم علیہ السلام۔ اللہ انہی کی مثالوں سے ہماری تربیت کر رہے ہیں اور ہمیں گائیڈ لائن دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر تم نے ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مانی تو یہ تمہیں ایمان سے پھر کفر کی طرف پھیرے جائیں گے، تمہارے لیے کفر کی طرف جانے کا کیا موقع باقی ہے جبکہ تم کو اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے درمیان اس کا رسول موجود ہے جو اللہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے گا وہ ضرور راہ راست پاوے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو یہاں مخاطب ہے جو تذبذب میں پڑھ رہے، اب یہ دیکھا کہ بندے کہ آپ پیچھے چڑھ جائیں، کسی بھی سچائی یا جھوٹ کے لیے اس کو کنوینس کرنا شروع کرے تو آخر سے پڑتا ہی ہے کچھ نہ کچھ۔ اب چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مدینہ شریف کے اندر 14 یہودی تھے، اتنے رہنما چودھری، دینی رہنما چودھری،
اتنا جو لوگ ان کو دینی رہنما کی حیثیت سے انہوں قبول کیا ہوا تھا کہ لوگ اپنے بیٹے ان کو دے دیتے سکھ تے اللہ میں پتر دے گا تو میں ان یہودیاں دے داں گا. اب جو یہودی کے پاس چلا گیا اب وہ اس کو یہودی بنا لے, جو مرضی بنا لے, نہ بنائے, ویسے ہی نوکر دے طور پہ ساری عمر استعمال کرے. تو یہ پہلی چیز تھی. تو پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور جو بھی یہودی سارے نکال دیے گئے. اب جو بچے ان کے بن گئے تھے ادھر یہودی, اب وہاں وہ ماں باپ جو مسلمان ہوئے وہ تڑپنے لگے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ ہمارے بچے وہ لے جا رہے ہیں ساتھ. تو پھر وہ قرآن کی وہ آیت آئی کہ جو زبردستی نہیں ہے دین میں, اگر آپ وہ وہاں رہ کر کے ہو گئے یہودی تو اللہ سینس دے گا, اللہ توفیق دے گا. تو یہ زبردستی تم اب ان سے وہ بچے نہیں چھین سکتے. تو بچے آلریڈی دے دیے گئے تھے ایک ذہنی کنسیپٹ کے تحت. اس واقعے کے تحت یہ قرآن کی آیت اتری تھی. اب اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا یہ یہاں چاہ رہے ہیں کہ حقیقتاً جو اللہ کے راستے کا مسافر ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے, دوسروں کو صحیح راہ بتانا. تم لوگ اگر دینی رہنما ہو تو تم ان کو صحیح بات بتاؤ. اس بات کا جو بالکل ٹرو ہمیں سامنے رکھی گئی وہ حضرت صفیہ نے بتائی. حضرت صفیہ کہتے ہیں میرا باپ اور میرا چاچا باتیں کر رہے تھے اور میں سن رہی تھی. وہ دونوں کون تھے؟ یہودی رہنما تھے بھیا. وہ جیسے ہمارا مولوی نے, وہ اپنے مولوی تھے یہودیوں کے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ کتاب کی غلط سچی لکھی ہوئی ہے لیکن ان کے میں ایسی منی ہے. تو کہتی میں نے سنا اور یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی کہ میرا باپ اور میرے چاچا آپ کو سچا نبی کہہ رہے تھے. سبحان اللہ. تو وہ دو لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے. تو یہ ان کے لیے اللہ نے بتایا کہ اب تم دوسروں کو گمراہ تو نہ کرو, خود بھی کافر ہو, دوسروں کو بھی کافر کرنے کے بعد کوئی نہیں کرو. تو ہمارے لینا اللہ بھلا فرمائے.